جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اسی کورس میں جس کا نام ہے دل بدل دے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کورس میں کچھ ایسی گناہوں کو پہچاننے سمجھنے کی کوشش کی جنہیں عرف عام میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، انہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ گناہ ہے، جیسا کہ موبائل فون کا استعمال شرعی حد کیا ہے یہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اساتذہ کی سرپرستی میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس گناہ کو سمجھیں اور اس میں جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تمام کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گناہ کبیرہ میں جو ایک بڑا گناہ ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں سمجھنا شروع کیا تھا، لیکن یہ سب ہم کیوں سمجھ رہے ہیں، یہ سب ہم کیوں جان رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا دل اچھا ہو جائے۔ تو دلوں کی جہاں 15 اقسام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں، بتایا ہے ہمیں، جن میں سخت دل کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا، جن میں ایسے کون سے دل ہیں جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں بھی جانا، اور دل سخت کیسے ہوتا ہے ہم نے یہ بھی جانا۔ پھر گناہ آلود دل کون سے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے جانا، اور دل میں جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہم نے پہچانا۔ ٹیڑھے دل کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر دانشمند دل کون سے ہیں یہ جانتے ہوئے پھر ہم پہنچے اس دل پر جو ہے نہ سوچنے والا دل، جو بالکل نہیں سوچتا۔ اس دل کے اندر شاید دماغ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ میڈیکل سائنس نے ابھی یہ بھی دریافت کیا ہے کہ دل بھی دماغ رکھتا ہے، دل کے اندر بھی ایک دماغ ہوتا ہے جو سوچتا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دل سوچتا بھی ہے۔ تو ایسا کون سا دل ہے جو نہیں سوچتا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے الحمدللہ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ بھی جانا۔ اور پھر جب دل سوچے اور سمجھے تو پھر یقین کیجئے کہ پھر وہی دل ہوتا ہے جو لرز اٹھتا ہے اپنے رب کے کلام سے، اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی ناراضگی کا سوچ کر ہی لرز اٹھتا ہے، اور وہ سچے اہل ایمان ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے رب کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ایمان سے بھر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ مہر لگے ہوئے دل کیسے ہیں اور دل پر مہر کیسے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں ان حلقات میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ آنے والے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی اس سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمیں اللہ اپنی رضا والی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہر کام ہمارا صرف اور صرف ہماری رب کی رضا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔